بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 4۔ بادشاہ نمرود بڑے سخت لہجے میں ابراہیم علیہ السلام سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرأت مندی سے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب تمہارے معبود ہی بتا سکتے ہیں، انہی سے پوچھ لو تو بہتر ہے۔ شاہی دربار میں سردار، امرا اور مصاحب سب ہی بیٹھے تھے اور بادشاہ اور ابراہیم کے درمیان ہونے والی تمام باتیں سن رہے تھے۔ سب نے کہا کہ کیا بت بھی باتیں کر سکتے ہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی تمہاری آرزو پوری کر سکتے ہیں، پھر کس طرح تم انہیں اپنا معبود مانتے ہو؟ میرا رب مارتا اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جسے چاہے موت کی سزا دوں، جسے چاہے رہا کر دوں۔ میں اس ملک کا حکمران ہوں، مجھ میں یہ قوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو بھی مغرب سے نکال دے۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ لوگوں نے شرمندگی سے اپنے اپنے سر جھکا لیے۔ ان میں سے ایک شخص نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس شخص کو زندہ جلا دو تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر کہا کہ اے لوگو، تم اس کو اپنا معبود بتاتے ہو جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تم صرف ایک خدا کی عبادت کیا کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ بادشاہ نمرود نے بھی حکم دے دیا، ابراہیم کو آگ میں جھونک دو۔ چنانچہ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا منظر دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ بتوں کے پجاری بھی خوش تھے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کو توڑنے کی ابراہیم کو سزا ملے گی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ آتش کدہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے بچا لیا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بہت پہلے ہی پیچھے چھوڑ چکے تھے، لیکن ان کے لیے اکثر دعا کرتے تھے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ مشرکوں، کافر اور گمراہی اختیار کرنے والوں کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ ان کا باپ بھی گمراہ ہونے والے لوگوں میں شامل تھا۔ اس لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نزدیک توبہ اسی کی قبول ہوتی ہے جو موت سے پہلے توبہ کرے اور نیک عمل بھی کرے۔ اصل مال نیک عمل ہی میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن گمراہ قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ لوگ آپ کی زندگی کے درپے تھے اور زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام کو ستاتے اور پریشان کیا کرتے تھے، جس سے آپ علیہ السلام کا جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ چنانچہ تنگ آ کر آپ علیہ السلام نے ہجرت کرنے کی ٹھان لی۔ سامان سفر باندھا، فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں بھی تبلیغ کرتے تھے۔ فلسطین میں کچھ عرصے قیام کرنے کے بعد مصر روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں فرعون کی حکومت تھی۔ مصر پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا
وہ فرعون کہلاتا تھا۔ روایت کے مطابق شاہی خاندان سے آپ کی رشتہ داری تھی، اسی لحاظ سے مصر میں جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اس لیے شاہ مصر نے آپ علیہ السلام کی بڑی آؤ بھگت کی۔ جزاک اللہ۔